لیکن اب تھوڑا سا ہمیں امام نقی کا مدینے سے سامرہ آنا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا. چلیں گے آپ میرے ساتھ؟ بابا میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں, آخری روایت سنیے. اب وہ کیا ہے, بہت توجہ عجیب آپ کے امام کی فضائل کے یہ جملے ہیں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. کہتے جب متوکل نے حکم دیا کہ جاؤ علی نقی کو لے کر آؤ, تو اس کا جو غلام ہے یحییٰ بن ہرثمہ راوی ہے اس روایت کا, اس کو بلایا, کہا سنو تم جا رہے ہو علی نقی کو لینے, لیکن ایسے راستے سے لانا یہاں سے سیدھا کوفے جاؤ اور کوفے سے مدینے چلے جاؤ, مگر راستہ وہ اختیار کرنا جو صحرا ہو, لکودک صحرا ہو, جہاں نہ بندہ ہو نہ بندے کی ذات. اس نے پوچھا کیوں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جیسے ہی کسی آبادی میں جاتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں, تو اگر یہ چلے گئے تو ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا. اب وہ چلا, خوب لشکر لے کے چلا یحییٰ بن ہرثمہ امام نقی کو مدینے سے سامرہ لانے کے لیے. کہتے راستے میں اس کے لشکر میں دو لوگ ہیں جو بہت اہم ہیں اس روایت میں. ایک ہے علی کا شیعہ, ایک ہے علی کا دشمن. یہ دو لوگ یحییٰ بن ہرثمہ کے قافلے میں ہیں جو امام کو لینے جا رہے ہیں. اب یہ جو دو میں نے آپ کو شخصیتیں بتائیں, یہ جب مل جاتی ہیں نا تو چپ نہیں بیٹھتی. یہ مشاہدے کی باتیں, مسکرانے سے کچھ نہیں ہوگا, مجھے سمجھ آ جائے گا کہ بات پہنچ گئی. بھائی ایک علی کا شیعہ, ایک علی کا دشمن. اب وہ دشمن کی ایک عادت جو ابھی تک ہے, ہر بات پہ اعتراض, ہر بات پہ چھیڑ چھاڑ. یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں نہیں کرتے, تم ایسے کیوں کرتے ہو, تم ویسے کیوں کرتے ہو. اب اس مزاج کا یہ آدمی تھا, جہاں ذرا سی منزل ملی گھیر لیا اس نے علی کے شیعہ کو اور ستانے لگا. بھائی تمہارے امام تو یہ کہتے ہیں, تمہارے امام تو وہ کہتے ہیں. اب وہ بیچارہ جواب دیے جا رہا ہے, یہاں تک کہ چلتے چلتے توجہ ایک لکودک صحرا میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے اب اس نے پھر ناسبین شیعہ کو چھیڑا, کیا کہ تمہارے مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر قبر نہ ہو, کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر قبر نہ ہو, یا قبر ہوگی یا قبر بنے گی. اب شیعہ بیچارے معصوم تھے اس عہد کے, اس نے گردن ہلا دی. ہاں اس نے کہا میرے مولا نے ایسا کہا ہے. اب اس نے ایک بار ٹھٹا لگایا, ہنسا, ہنس کے کہنے لگا کیسی بات تمہارے علی نے کی ہے, بھلا بتاؤ اس لکودک صحرا میں کوئی تمہیں قبر نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں قبر تو نہیں نظر آ رہی. کہا دیکھو یا نہ کوئی مرا ہے اور نہ لگتا ہے کبھی کوئی مرے گا, اور اگر کوئی مر بھی, پہلی بات ہے یہاں کا سفر کوئی کیوں کرے گا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دور دراز میں مر بھی گیا تو وہ اپنے میت کو اور اپنے مرنے والے کے جنازے کو یہاں پر کیوں لائے گا. سمجھ گئے آپ اس کا سوال؟ میں ایسے نہیں سمجھوں گا, یوں کرنا پڑے گا. سمجھ گئے سب سوال؟ اس نے کہا تمہارے علی نے کہا ہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں قبر نہ ہو, یا قبر بنے گی یا ہوگی. ابھی تک ہمیں یہاں کوئی قبر نظر نہیں آ رہی, اور آگے کے بھی چانسز نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ کون یہاں آئے گا اور کون اپنے مردے کو دفن کرے گا. اب جیسی اس نے سنا وہ چپ ہو گیا. اس نے کہا اچھا ابھی میرے پاس جواب نہیں ہے, آگے دیکھی جائے گی. یعنی اس نے طریقہ بتا دیا, اگر جواب نہ ہو عقیدہ نہ بدلنا, خاموشی میں غنیمت ہے, چپ ہو جاؤ. چپ ہو گئے. لیجئے پورا قافلہ پہنچا مدینے. یحییٰ آیا امام نقی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ کل ہم انشاءاللہ سفر کریں گے. امام نے کہا کل نہیں, 1-2 دن بعد سفر کریں گے, جب تک ہم سفر کے لیے سامان تیار کر لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایسے میں وہ باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد آیا تو دیکھا امام نقی کے دروازے پر درزی آیا ہوا ہے, جسے امام حکم دے رہے ہیں کہ سردیوں کے اور جاڑے کے کپڑے اور کمبل کی تیاری کرو. اب وہ کاٹ کاٹ کے لا رہا ہے, امام کو دکھا رہا ہے. اور ایسے میں امام نے حکم دیا کہ مدینے کے سارے درزیوں کو اکٹھا کرو, اور 1 دن کے اندر بہترین قسم کے, اب میں آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ سویٹر, جیکٹس, ٹوپے,
یعنی جو سردیوں کا سامان ہے اور بہترین کمبل تیار کر لو. اب جیسے یحییٰ نے یہ دیکھا کہ یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ امام نے کہا سفر کی تیاری. اب وہ حیرت کرنے لگا, اتنے گرمیوں کے موسم میں حجاز کا تپتا ہوا صحرا, تپتی ہوئی ریت پر یہ سردیوں کے کپڑے جاڑے کے کپڑوں کا ہوگا کیا؟ اور دل میں کہنے لگا ارے ایسا لگ رہا ہے یہ پہلی بار سفر کر رہے ہیں. اور پھر سوچنے لگا یہ شیعہ کیسے کوئی امام مانتے ہیں جسے یہی نہیں پتا کہ گرمی کے سفر میں سردی کے کپڑے نہیں رکھتے. اب یہ بار بار سوچ رہا ہے یہاں تک کہ لیجئے بھائی وقت سفر آ گیا. امام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ سارا جو سردی کا سامان ہم نے سلوایا ہے اسے فلا فلا ناکے پر لاد دو. لیجئے سامان سفر تیار ہوا اور لشکر چلا. چلتے چلتے لشکر چل رہا ہے یہاں تک کہ اسی صحرا میں پہنچا. آپ سلامت رہیے جو مجلس سننے آیا ہے یہاں پر, اسی لقودک صحرا میں پہنچا جہاں وہ ناسبی شیعہ پر اعتراض کر رہا تھا. اب جیسے ہی وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ شام ڈھل رہی تھی, تو مناسب یہی جانا کہ رات یہاں پر بسر کریں اور صبح کو کوچ کر جائیں گے. آخری جملے تقریر کے. رات ہوئی, اچانک سے موسم بدلنے لگا. آپ سلامت رہیے, رت بدلی, موسم بدلا. جو گرم موسم تھا اچانک سے اس میں خنکی پیدا ہو گئی. اچانک سے سیاہ بادل آنے لگے, گھٹائیں چھانے لگی اور بارش ہونے لگی. وہ بارش ہوتے ہوتے اولوں میں بدل گئی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ جو گرمی کا موسم تھا ایک ہوا سے اس نے موسم بدل ڈالا, یہاں تک کہ برف باری ہونے لگی. اب پورا لشکر تھر تھر کانپنے لگا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگا اس ٹھنڈ کے عالم میں ٹھنڈ کے کپڑے نہیں ہیں, ایسے تو ہم تھر تھر کانپ کے مر جائیں گے. تو یحییٰ نے کہا وہ علی نقی ہے نا, ان کے خیموں میں جاڑے کے کپڑے ہیں, وہاں بہترین کمبل آراستہ ہوئے ہیں, چلو چل کے ان سے لے لیں. اب جسے موقع ملا وہ اٹھا, پہنچا, کمبل لیا, جاڑے کے کپڑے لیے, اور لے کر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ دوسرے سے پوچھ سکے تم نے لیا کہ نہیں لیا. سب اپنے اپنے خیموں میں آ گئے یہاں تک کہ رات ڈھل گئی. اب کیسے سنیں گے جملہ؟ جیسے صبح نمودار ہوئی, موسم اپنے توازن پہ آیا, سب اپنے اپنے خیموں سے نکلے, دیکھا لاشوں کا ڈھیر لگا ہے. ہو گئی مجلس بھائی. جیسے ہی باہر نکلے دیکھا لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اب سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے یہ مرے کیسے؟ کہا یہ تو ٹھنڈ کے مارے مر گئے. یہاں تک کہ اب سب آئے امام نقی کے پاس, کہا یہ اتنے سارے مر گئے, ان کا ہوگا کیا؟ کیسے سنیں گے جملہ؟ ایک بار مسکرا کر کہا میرے دادا علی نے کہا ہے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں یا قبر بنی نہ ہو یا قبر بنے گی نہ. کچھ سمجھ آئی امامت کیا ہوتی ہے؟ اس دن یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے میں امام کے قدموں میں گر گیا اور قدموں میں گر کر کہنے لگا میں کافر تھا, مجھے مسلمان کر دیجئے. اور وہاں پر اس نے کلمہ پڑھا اور کہہ دوں جملہ اگر اجازت ہو, فوج شیطان سے فوج رحمان میں آ گیا. یہ ہے اللہ کی فوج. پتہ چلا جو امام کے ساتھ ہو جائے وہی اللہ کی فوج میں داخل ہو جاتا ہے.